على عباده الذين اصطفى صبح میں عرض کر رہا تھا محمد منشا سے جو بات چیت ہو رہی تھی کہ اس سے میں نے دو چیزیں طلب کی. ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ ماضی کے سیغے سے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. یہ نہ قرآن پاک میں کہیں ملتا ہے، نہ کسی حدیث پاک میں ملتا ہے، نہ 13 مجددین میں سے کسی مجدد نے اس کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. بلکہ قرآن پاک کی تفسیروں میں سے کسی ایک تفسیر میں بھی کسی آیت کے نیچے یہ مسئلہ درج نہیں. حالانکہ جو علماء بڑی تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفسرین دور دور کی وجوہات بھی تلاش کر کے لے آتے ہیں کہ اگر ضمیر کا مرجع یہ ہو تو فلاں مطلب ہوگا، یہ ہو تو فلاں مطلب ہوگا. لیکن وفات مسیح علیہ السلام کا یہ عقیدہ جو مرزا قادیانی نے گڑھا ہے، یہ کسی نے آخری درجے کے احتمال میں بھی ذکر نہیں کیا کسی قرآن پاک کی آیت کے نیچے. اس لیے مرزا قادیانی کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ یہ عقیدہ تو قرآن پاک میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں پر پردہ ڈال رکھا تھا. اس لیے وہ قرآن پاک کی ان آیتوں کا یہ عقیدہ سمجھ سکے. اب قرآن پاک بھی 1400 سال امت پڑھتی رہی اور مشرک بھی رہی، تو فائدہ کیا تھا؟ کہتے اللہ نے ذہنوں پر پردہ ڈال رکھا تھا کیونکہ پہلے اس مسئلے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے مسیح بننا نہیں تھا. لیکن امت کو شرک سے بچانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ تو یقیناً ضرورت تھی. تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل فرما دیا اور اس کو سمجھنے والا کوئی آدمی 1400 سال میں نہیں ملا. 15ویں 14ویں صدی میں آ کر اس کو بھیجا. تو آ کر قرآن پاک کے لیے اتنی جلدی کیا تھی؟ 1400 سال امت قرآن پڑھتی رہے اور پھر بھی مشرک ہی رہے، گمراہ ہی رہے. کیا اس سے بہتر یہی نہیں تھا کہ 1400 سال اور قرآن لو محفوظ میں رہ جاتا؟ جب مرزا قادیانی دریافت ہو جاتا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو بھی بھیج دیتے کہ چلو ایک آدمی قرآن سمجھنے والا ہے تو صحیح نہ دنیا میں. اب وہ تو کچھ بھی نہ پیش کر سکا. دوسرا اس سے میں نے مطالبہ یہی کیا تھا کہ تو مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا ہے کہ آخر اسی کو مسیح بنایا جائے اور کوئی مسیح کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ اتنے بڑے مجددین حضرات گزرے، صحابہ کرام کی قربانیاں تھوڑی تو نہیں ہے نا، تو ان میں سے کیوں کوئی مسیح نہیں بنا؟ آخر مرزا قادیانی کا تعلق کیا تھا، رشتہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سارے قصائد کو اس طرح منتقل کر دیے جائے. ان کا ویسے یہ چہیتا موضوع ہے کہ حیات مسیح پر یا وفات مسیح پر بات کی جائے، لیکن اس میں یہ بھی بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اپنے مسیح کی زندگی اور موت پر بات کرو جو مرزا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ مرزے کی زندگی بھی لانتی تھی اور مرزے کی موت بھی لانتی تھی. تو اس لیے اصل موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہارا مسیح ہے اس کی زندگی بھی ہم کہتے ہیں لانتی ہے، اس کی زندگی بھی لانتی، موت بھی لانتی ہے. تو اپنے مسیح کو چھوڑ کر دوسرے مسیح پر بات کرنے کا کیا فائدہ؟ صرف اس لیے تاکہ اپنے مسیح کی گندگیوں پر پردہ پڑا رہے اور کوئی مقصد ہی نہیں. ہر جماعت اپنے رابر کو پیش کرتی ہے آگے. جو بھی جماعت اٹھتی ہے کہ ہمارے رابر کو دیکھو یہ کتنی خوبیوں کا مالک ہے. ایک قادیانی جماعت ہے جو اپنے مرزے کو ہمیشہ پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی ہے. وہ بات کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، حالانکہ ان کا مسیح تو یہی ہے نا. تو اس کی موت اور زندگی پر
آج تک یہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب جب اس کے پاس کچھ نہ ملا، پھر میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کے اسباب ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ قوم کی قوم کیوں لعنتی قرار دی گئی۔ کوئی ایک شخص کی بات نہیں، پوری قوم کا قصہ چل رہا ہے کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتی تھی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کو وہ قتل کرتے تھے ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اب کوئی چیز جو ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے اندر سے باہر نہیں آ سکتی، کوئی غلط بات آپ ہمارے دل سے نکال نہیں سکتے کفر کو باہر، ایسی مہر لگی ہوئی ہے، اور کوئی سچی بات آپ ہمیں سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ ضد ایک ہے ہی ایسی چیز جس میں انسان کبھی سچی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے بھاگے جا رہے تھے، اور چند قدم جا کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے اور پہلے سے زیادہ دیر سے بھاگنا شروع کر دیتے، زور سے بھاگنا شروع کرتے، پھر پیچھے دیکھتے، پھر اور زیادہ زور سے بھاگنا شروع کر دیتے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ پیچھے نہ کوئی انسان ہے نہ جانور ہے، پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بھاگا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں تو صحیح کہ کیا بات ہے، لیکن ان کو پہنچ نہیں سکا۔ آ کر اس نے آواز دی، منت کی، ہاتھ جوڑے کہ حضرت میرا ایک اشکال ہے، سوال ہے، وہ اس کا جواب دے دیں، پھر آپ تشریف لے جائیں جہاں جانا ہے۔ کہ جلدی پوچھ لو، مجھے جلدی ہے۔ آپ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور بڑے زور سے بھاگتے ہیں، پیچھے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی درندہ ہے نہ انسان ہے۔ فرمایا کہ ایک ضدی سے واسطہ پڑ گیا تھا، وہ اس لیے بھاگ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت پہلا اشکال تو چلو ختم ہوا، دوسرا اس سے بڑا اشکال آ گیا کہ وہ کیا کہ حضرت آپ ضدی سے بھاگ رہے، آپ کو اللہ تعالی نے اسم اعظم عطا فرمایا ہے، جو آپ مردے پر پھونکتے ہیں تو مردے کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرما دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا اسم اعظم پڑھ کر پھونک مار دے اس پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضد جو ہے یہ اللہ کے قہر کی وہ مور ہے جس کو اسم اعظم بھی توڑ نہیں سکتا، اس لیے میں بجائے اس کے کہ پھونک مار کر اس کے دل کو ٹھیک کروں، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ اس کی نحوست کے اثرات کہیں مجھ تک بھی نہ آ جائے۔ تو ضد ہے واقعہ ایسی چیز جس، اور یہودی قوم اس ضد میں مشہور اور معروف تھی، نبیوں سے بھی ضد، خدا سے بھی ضد، کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ غلاف نہیں بل طبع اللہ علیہا، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان میں سے ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ وَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کی لعنت کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ پر جو تہمت لگاتے ہیں وہ، چنانچہ ان کے رسالے وغیرہ آپ کو تو شاید پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا، جیسے ہمارے ماہانہ رسالے ہوتے ہیں نا، تو ان میں ایک سوال جواب کا چیپٹر بھی ہوتا ہے، کوئی استفتاء وغیرہ پوچھتے ہیں۔ میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا، سوال یہ لکھا تھا کہ یورپ میں زنا عام ہے، حرام زادوں کی پیدائش بہت زیادہ ہے۔ اب وہ جواب لکھتا ہے اس لیے کہ ان کا نبی حرام زادہ تھا، معاذ اللہ۔ تو وہ اس قسم کی باتوں سے ڈرتے نہیں، بڑی بکواس کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ یہی کہتے ہیں عیسائیوں کو
کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی بھی ساری معاذ اللہ لعنتی تھی، کیونکہ شرک کے پھیلانے میں گزری۔ وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کی موت بھی معاذ اللہ لعنتی تھی کیونکہ صلیب پر آئی۔ تو اس لیے صلیبی موت جو ہے وہ ان کے ہاں لعنتی موت سمجھی جاتی تھی، تو اس لیے وہ بھی اسی قسم کے ان پر یہ اعتراضات اور بکواسات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت ڈال دی۔ یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ والوں سے انسان کو وحشت ہوتی ہے جب وہ ان کی باتیں نہیں مانتا، ان سے ڈرتا ہے کہ بھئی ہم پہنچیں گے، یہ کوئی غلطی نکالیں گے یا کوئی حکم دیں گے، بھئی اس طرح کرو تمہاری اصلاح ہو جائے۔ اگر انسان اس وحشت میں نہ سنبھلے تو اس کے بعد نفرت ہو جاتی ہے اللہ والوں سے، اور نفرت اسی لیے ہوتی ہے، نفر ینفر کے بارے میں صرف بھاگنا ہی ہوتا ہے نا، کہ پھر وہ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، یہ اگلی منزل ہوتی ہے، اور ہدایت سے انسان اتنا ہی زیادہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہدایت تو ان سے ملتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اب جب ان سے ہی نفرت ہو جائے گی تو یہ آدمی ہدایت کے راستے پر رہ نہیں سکتا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، قادیانی کون لوگ بنتے ہیں جو علماء سے ملتے نہیں، اور ان لوگوں کا شکار ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء سے اور اللہ والوں سے دور رہتے ہیں، ان لوگوں کو جو شکار کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور اگر اس نفرت میں بھی انسان نہ سمجھے تو پھر اس میں عداوت آ جاتی ہے اللہ والوں کی، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ دیکھیے نا، انسان میں ایک عجیب نفسیات یہ ہے